السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ عظیم چودھری صاحب. آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائشیں آتی ہیں کہ جناب عظیم چودھری صاحب کو بلائیں، عظیم چودھری صاحب کو بلائیں. تو عظیم چودھری صاحب کے گھر پہ پھر آج میں نے افطاری سے پہلے ان کو پکڑ لیا. تو حالات تو واقعات تو آپ کے سامنے ہی ہیں. انتخابات 8 اکتوبر تک چلے گئے ہیں. اس کے بعد صدر مملکت جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا پرائم منسٹر کو، اور پھر پرائم منسٹر نے اس کا بڑا ٹھوک کے جو ہے وہ ایک اور جواب جو ہے وہ ان کو دیا. دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب عوامی رابطہ مہم پہ نکلے ہیں، کنٹینر میں بند ہو کے بلٹ پروف، اور وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خوف کا بت توڑ دو. تو یہ ساری صورتحال کیا بنتی چلی جا رہی ہے، اور پھر جو نئے انتخابات کی تاریخ ہے اس کے دوران میں کون کون سی بڑی اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں، ان سب پر بات کرتے ہیں جناب عظیم چودھری صاحب. گفتگو ہو سکتی ہے. ہاں نہیں وہ تو ہے، لیکن کرنی کتنے منٹ ہے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جادوگر وہی ہوتا ہے جو سمندر کو کوزے میں بند کر دے. چلے میں سمجھتا ہوں کوزے میں بند. ہاں کوزے میں. یہ 1990 نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ 2023 ہے. 1990 میں 58(2)B کے لیے تیاری کر کے رکھی جاتی تھی، صحیح. پلندہ بنایا جاتا تھا کہ یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. اور پھر غلام اسحاق خان چونکہ ایک سول سرونٹ بھی رہے تھے تو وہ الٹیمیٹلی اپنا اختیار استعمال کرتے تھے. فائل تو بنانی آتی فائل تھی انہیں. وہ ایسی زبردست فائل بناتے تھے. عارف علوی صاحب کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ آپ فائل بنا لیں، وہی بھول گئے کہ 58(2)B نہیں ہے. اچھا. اور جو کچھ وہ خود کرتے رہے ہیں اس کی فائل اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر میں قاضی فائز عیسیٰ سے شروع کروں تو بھی ٹھیک ہے، اگر میں اسمبلی کے توڑے جانے کے ان کے حکم پر جاؤں تو وہ بھی ٹھیک ہے. 7 اپریل کا مطلب جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا، جو بدنیتی پہ تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، جس میں عمران خان صاحب بھی اسی طرح انوالو ہے، سوری بھی انوالو ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالو ہے. جی ہاں بالکل. تیسری چیز اگر میں یہ دیکھوں کہ کیا صدر پاکستان غیر جانبدار ہو کر اپنے حلف کی پاسداری کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں کر رہا. اس لیے کہ وہ ہر چوتھے دن اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، جس پارٹی کا وہ جنرل سیکریٹری رہا تھا، اور اس سے جا کے ڈکٹیشن لیتا ہے. اس ڈکٹیشن کے مطابق آ کے چیزوں کو لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے. گویا PTI نے اپنا آفیشیل سپوکس مین جو ہے وہ عارف علوی کو رکھ لیا ہوا ہے. ایک دن آپ لوگوں کو تمغے لگاتے ہیں، اگلے دن آپ انہی کے خلاف خط لکھ دیتے ہیں. آپ وزیروں کو دے رہے تھے، آپ خط لکھ دیتے ہیں. یہ خط ممکن ہے کہ اس نیت سے لکھا گیا ہو، اور یقیناً اسی نیت سے لکھا گیا کہ یہ معاملہ ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ لگوانے کی کوشش کریں گے، اور ایک دفعہ کہانی پھر رپیٹ ہوگی یوسف رضا گیلانی کی. مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. ایسا پاسبل ہے بھی نہیں ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں گئے تو کئی حضرات جو ہیں ان کو شاید بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، ان پر اتنا اعتراض اٹھے گا. وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر چکے ہوئے ہیں، وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں، اور اپنے فیصلے کے خلاف اگر آپ پھر دوبارہ تنقید سننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ایک بڑا کورٹ بن جائے گا. اور اگر بڑا کورٹ بنے گا تو پھر جو ججوں کی آپس کی لڑائی ہے وہ پاکستان میں ایک نیا رنگ دکھائے گی، اور خوبصورت رنگ دکھائے گی. اس سے پہلے پاکستان میں عدالت کی ایسی لڑائی جو سڑکوں پر نظر آئے کسی نے نہیں دیکھی ہوئی، اس دفعہ نظر آ جائے گی. PTI یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر لے کر آئیں گے، اور عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہوگی. عدلیہ کہاں گئی ہے کہ جس کی بحالی کی تحریک چلانی ہے؟ عدلیہ تو اپنے آپ کو لڑنے مرنے پہ مصروف رکھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں، نہیں عدلیہ لڑ مر نہیں رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں. وہ ایک کی نظر میں جو ہے نا احتساب کا جو ہے نا وہ کہتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ یا مکتب فکر عدلیہ کا وہ کہتا ہے کہ احتساب سب کے لیے، اور ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک پاپولسٹ اپروچ پہ ہے، اور ایک ٹپیکل لا. جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس معاملے پہ تقسیم ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ اپنی مرضی کا بن سکتا ہے، اور اس بینچ کے نتیجے میں فیصلہ میری مرضی کا آ سکتا ہے.
اب یہ تاثر ہے, ہاں یہ میں نے بینچ تو نہیں فکسنگ, ختم کرنا. ہاں نہیں یہ بینچ فکسنگ کے الزامات یہ یہ خود ہی میں نے کرے نہیں گی, یہ ختم تو عدلیہ خود کرے گی. یہ نہیں جو لیکن یہ ہاں یہ جو 8 اکتوبر آئی, ہاں 8 اکتوبر, دیکھیں آئین یہ بھی تو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صاف, شفاف, غیر جانبدار, 218 منصفانہ انتخاب کرانا ہے. جی ہاں, اسی 218 میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کروانا ہے. صحیح ہے. اچھا اگر اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, 3,80,000 کی فوج ان کے پاس نہیں ہے, وسائل ان کے پاس نہیں ہے, جوڈیشری ان کو آروز دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ کہاں سے جا کے اپنے پچھلوں کو قبروں سے نکال کے لے کے آئے کہ آؤ یار آ کے اکٹھے ہو اور پاکستان کا الیکشن کرا دو. مشینری کس نے دینی ہے؟ جنہوں نے مشینری دینی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ دونوں بارڈرز پر فوج مصروف ہے, دہشت گردی کی علامات موجود ہیں, تھریٹس موجود ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. حالت تو یہ ہے کہ پاکستان میں پیسوں کی اتنی کمی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں لوگ خیرات کرتے ہیں وہاں لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں, سڑکوں پر بوڑھی عورتیں مر رہی ہیں. یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم قوم ہیں کیا ہیں؟ ہمیں مذاق سوچا ہوا ہے کہ ہم یوں کر لیں, ہم وہ کر لیں, ہم گالی نکال لیں, ہم پھر گالی نکال لیں, ہم پھر گالی نکال لیں. اس نے ایک فقرہ بولا انڈیا میں کہ یہ ہر چور جو ہے وہ مودی کیوں ہے. انہوں نے کہا وہ ثابت کرو ہر چور مودی ہے. آپ ثابت نہیں کر سکے. یہاں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں ہے, تو آپ جیل میں کیوں نہیں گئے؟ آپ کو بھی تو جیل میں جانا چاہیے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے قیوم صدیقی ہاں جی, کہ چیف جسٹس سے 8 اکتوبر سے پہلے ریٹائر ہو جانا ہے 16 ستمبر, اور 9 ستمبر کو پریزیڈنٹ نے چلے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. 9 ستمبر صدر, اور قومی اسمبلی ٹوٹے گی, وہ بڑھ بھی اگست سکتی کے اندر. وہ بڑھ بھی سکتی ہے 1 سال, تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ وہ لکھا زیادتی تو نہیں ہوا ہو ہے, جائے او گی. ہو وہ تو ایک الگ بات ہے. نہیں. کتاب میں تو یہی لکھا ہے نا. نہیں کتاب میں کہیں اس طرح سے ایکسپلیسٹلی نہیں لکھا ہے. اگر مالیہ معاملات یہ رہیں اور ایمرجنسی کے معاملات آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک میں ہے. ہائپوتھیسس پہ بات کر رہا ہوں. ہاں لکھا ہے نا کہ ہو سکتا ہے. لیکن الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ او یار, عوام الیکشن کی کی بات تو آج بعد ساری میں زندگی کرتے آپ نے جمہوریت کی وہ جنگ میں دی ہے. الیکشن کی بات تو بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ تو طے کر لیں کہ آئین میں لکھا کیا ہے. آئین میں لکھا کہ سال بڑھ سکتی ہے, وہ نہیں بڑھاتے. یہ بہت دیر سے لکھا ہوا ہے, اب سے تو نہیں لکھا ہوا ہے. اگر وہ نہیں بڑھاتے تو پھر یہ صدر کیا صدر رہے گا اس وقت تک جب تک نیا صدر آ کے اوتھ نہیں اٹھا لے گا. اور وہ قومی اسمبلی کے انتخاب کے 1 مہینے کے بعد ہونا ہے, 1 مہینے کے اندر اندر. ٹھیک, یہ تو لکھا ہے. لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ صوبائی اسمبلی نہ ہو تو الیکشن نہیں ہو سکتا. اس پہ الیکٹورل کالج کیسے مکمل ہوگا؟ مجھے نہیں پتا, لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا. میں وکیل نہیں ہوں, نہ آئیندان ہوں. آئین والے فیصلہ کریں گے کیا کریں گے. نہیں پھر آپ کہیں گے یہ آدھے پاکستان کا صدر ہے. یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھے آدھے ووٹ کر لو بھائی. وہ 65 ووٹ ہوں گے نا ایک اسمبلی کے, ہر اسمبلی سے, تو اتنے کی لوگ آپ کے وہاں تھے, اتنے کی ان کے وہاں تھے, تو آپ آدھے آدھے کر لیں, لے لیں ووٹ, جو مرضی آپ کریں. مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ صدر کا الیکشن نہیں ہوگا. خدشہ کیا ہے آپ کا؟ آپ یہ جو میرا مجھے خدشہ یہ ہے, آئینی اور قانونی مجھے یوں پروویژنز کے لگتا ہے, اندر الجھا رہے ہیں نا, مجھے یوں لگتا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے وہ بتائیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ نوٹیفیکیشن صدر نے نہیں کرنا کہ اس نے کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ کسی اور نے کرنا ہے. اور اگر انہوں نے نہ کیا تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ پھر گھر چلے جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ بدمزگی میں مزید اضافہ کیا جائے, اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں ایک درد دل رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو اگر ہم نے بڑھنے دیا تو انارکی اپنی انتہا کو چلی جائے گی, غربت اپنی انتہا کو چلی گئی ہوئی ہے, غیر ملکی ہمیں جینے نہیں دیں گے. راستہ کیا ہے؟ راستہ صرف ایک ہے کہ عمران خان اپنی ضد کو توڑے اور مذاکرات کے لیے, اور ریزنیبل مذاکرات کیوں کے لیے. کرے عمران خان مذاکرات ایسی حکومت کے ساتھ جو ہر غیر آئینی اور غیر قانونی عمل اس کو گرانے کے لیے کر سکتی ہے؟ عمران خان کے کون سے عمل تھے وہ؟ نہیں, عمران خان کیوں مذاکرات کرے دیکھیں نا, جب یہ بات کی جاتی ہے, جب عمران خان اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے.
آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. ابھی نہیں کہا یہ, ابھی یہ نہیں کہا, ابھی یہاں تک نہیں آیا. ہاں تو وہ کیوں مذاکرات کرے گا؟ وہ تو اپنی پاپولیرٹی پہ کھڑا ہوگا نا. پاپولیرٹی ہمیشہ نہیں رہا کرتی. جو پاپولیرٹی آپ نے اعتزاز احسن کی دیکھی تھی 2007-8 میں, وہ آج ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو کی 70 کی دہائی میں تھی, وہ آج ہے. جو نواز شریف کی تھی 88 میں, وہ آج ہے. لیکن انتخابات کا التوا کوئی حل ہے؟ التواء حل جب نہیں ہے. آپ ایک پارلیمانی بھائی جمہوری وقت سے پہلے ایک انتخاب حکومت کرانا, آپ ہوں وہ وقت سے پہلے انتخاب کرانا اور وقت پہ انتخاب کرانا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کیا ایشورنس کیا؟ وہی تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایشورنس کیا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات ہوں گے ابھی یا تو نہیں آپ ہوں مجھ گے؟ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ایسے نہیں لکھا ہوا. ابھی ابھی آپ نے مجھے کہا کہ ایسے نہیں لکھا ہوا کہ سال بڑھ جائے گا. ہاں. نہیں بڑھ سکتا, آپ کے خیال میں نہیں بڑھ سکتا. یہی ایشورنس ہوگی, اور اسی ایشورنس کو لے کے آپ میز پہ جب تک نہیں آئے. کوڈ آف کنڈکٹ کون طے کرے گا الیکشن کا؟ الیکشن کمیشن کرے گا نا. آپ میز پہ بیٹھیں گے وہاں کے نہیں بیٹھیں گے. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, کوڈ آف کنڈکٹ نہیں طے ہوگا. تو آپ کو جب بیٹھنا ہی ہے, ابھی آپ کل سینٹ میں آئیں گے, اس میں سوری پارلیمنٹ میں آئیں گے سینیٹر آپ کے, اور آپ اپنے ایم این ایز کو لانا چاہتے ہیں. او بھائی مکا کرو, بات کرو. پالیٹکس میں مکا ہی ہوتا ہے یار, اور کچھ نہیں ہوتا. یہ کاف لیگ جوائن تو نہیں کر لیا کاف آپ نے؟ لیگ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ چودھری سرور آف کاف لیگ میں. وہ پالیٹکس ہے, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ. آپ نہیں میری دیکھیں, کچھ رائے کو مانیں. سیاست ایک اصول کا نام بھی ہے. سیاست بے سیاست کا اصولی کے مطلب اصول کا نام ہے. نہیں دیکھیں, اس میں یہ بات تو ہے کہ جناب, اچھا تو پھر بات سنیں نا, یہ اسپیکر نے جو استعفے قبول کر لیے ہوئے ہیں, یہ کہیں گے ہاں جی ہم نے استعفے قبول نہیں کیے, لیٹ دیم کم انٹو دا تو پارلیمنٹ. پھر جب یہ مذاکرات کرتے ہیں آپ اور پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات کریں, اور پھر اس کے میں بعد تو جو یہ ہے وہ بہت آپ دیر آگے سے کہہ چلیں. رہا ہوں, میں آپ سے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بند گلی میں یہ سے تو نہیں ہو نکلنے کا سکتا راستہ نا کہ آپ جو ہے عمران خان کے لیے ہر راستہ مسدود کرتے چلے نہیں. جائیں. مسدود کہاں کرتے رہا, میں نے تو آپ سے گزارش کی تھی. بھئی وہ کہنے لگے ہم اسمبلی میں واپس آئے, ٹھیک ہے انہوں نے ایک جھک ماری تھی, لیکن انہوں نے جب ریلائز ہوا کہ ہم اسمبلی میں, آپ اسپیکر نے کہا اب تو آپ واپس ہی نہیں آ سکتے. تو آپ اگر غیر دانش مند نہیں ہیں تو آپ کو پالیٹیشین نہیں ہونا چاہیے. تو پھر سب مل ملا کے پاکستان کو اس حالت پہ لے کے آئے ہیں نا. اللہ کی مہربانی سے سب ذمہ دار ہیں, سب کو مارے. کون سا ادارہ مطلب ہے اس کے اندر ہے؟ پروجیکٹ عمران کے ذمہ داران کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ دیکھیں, پروجیکٹ عمران کا ذمہ دار جو تھا نا, وہ شجاع پاشا سے شروع ہوا تھا, شاید اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا. میں ایک بات جو میرے سینے میں ہے, ضرورت پڑے گی تو کسی وقت یہ وعدہ رہا کہ تم سے کر لوں گا, لیکن یہ مجھے 1996 سے پتہ ہے. کب کے پتہ ہے؟ 1996 سے. جب میں عمران خان کو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے 1996 میں وہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات نظر آ جاتی ہے. میں اس میں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, میرے علم میں ہے, اور بتانے والا اتنا مستند شخص ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی میں نے دیکھا سنا ہی نہیں تھا. میں کسی وقت بول دوں گا, کہہ دوں گا, اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے جو ہونا ہوگا سو ہوگا. لیکن پاکستان کے ایجنڈے پر, پاکستان کے اندر, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ کو مکا کرنا پڑے گا. نہیں وہ تو بات ظاہر ہے کہ لیکن وہ بیک چینل ڈپلومیسی ظاہر ہے, فرنٹ پہ پوزیشنز ہیں. وہ تو عمران خان صاحب نے تو ابھی پیچھے کہا تھا کہ جناب میں ہر ایک کے ساتھ کسی کے بس ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اگلے دن آپ نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کروا دیا پنجاب پولیس سے. وہ کورٹ نے آرڈر دیا, میں نے نہیں دیا. آپ نے ابھی جب ہم گفتگو شروع کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا میں ایک فون سن رہا تھا جس میں کچھ لوگوں کے نام آ رہے تھے. ایک صاحب ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کے, وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تم نے پچھلا آرٹیکل لکھا ہے, اس میں تم نے لکھا کہ مذاکرات سے ایک بات ہوگی, تو مذاکرات شروع کیسے ہوں گے, اس کا طریقہ بتاؤ. میں ان کو سجیسٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے وسیع مفاد میں, وسیع تر مفاد میں, قومی مفاد میں, بدمزگی کو ختم کرنے کے لیے, پالیٹکس کے ٹیمپریچر کو منیمائز کرنے کے لیے راستہ نکالا جائے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو. اگر وہ نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی اور راستہ نکالا جائے, کہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی جائے. نام آپ نے سن لی ہے, میں اپنی زبان سے ان کو کہنا نہیں چاہتا, وہ آپ کو جو جی چاہے آپ اس کو کیجئے گا. لیکن
2-4 دن میں اس کا رزلٹ آ جائے گا سامنے کہ یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. ایمانداری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جو میں کہہ رہا تھا میں وہ کر دوں, اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ بھی وہ کر لیں گے. اور اگر یہ ہو یہ گیا, آپ کیا کن کے کون کے کیا پہلی بجا رہے ہیں مجھے؟ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں مل کے کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان اور جو حکومت ہے ان کے کچھ لوگ میز پہ بیٹھ جائیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, صحیح. اگر وہ میز پہ بیٹھ جائیں ہاں تو کل سپیکر کے پاس بھی تو جائیں گے. سپیکر کا آفس بہترین آفس ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے ان پارلیمنٹ. یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اور ایاز صادق یہ کام کرنا جانتا ہے. اور ایاز صادق کے گھر کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ اس کا تعلق ہے, کلاس فیلوز ہیں. یہ چوہی نثار کا بھی تعلق ہے, پرویز خٹک کا بھی تعلق ہے. تو اگر یہی ایک افطاری پہ اکٹھے ہو جائیں تو بات ہی کریں گے نا. بات کرنے کے نتیجے میں کسی چیز پہ پہنچ جائیں گے کہ اچھا یار انج نہیں انج کر لئیے. تو کیا حکومت یہ مقدمات جو ہیں ختم کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ حکومت جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور شرارتیں کرتے تھے اور ہمارے خلاف مقدمے ہوتے تھے تو سرکار بنام عظیم چودھری مقدمہ جو ہے وہ ہوم سیکرٹری ختم کر دیتا. وہ ہر کچھ عرصے کے تو اسٹیٹ کے مقدمے اسٹیٹ واپس لے لیتی ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگرتلا کا کیس واپس ہو سکتا تھا تو کون سا کیس واپس نہیں ہو سکتا؟ یہ ایشو نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کے مزاج میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی کہ میں نے خراب ہونا ہے یا میں نے اس ملک میں پالیٹکس کرنی ہے. اور اگر میں فرض کریں وہ برسر اقتدار آ جائے, کیا وہ اس ملک کے مسائل اکیلے حل کر لے گا؟ نہیں کر سکے گا. وہ 6 دفعہ بھی آ جائے تو نہیں کر سکے گا. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کرے, اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرے, تقریر نہ کرے, رویے میں تبدیلی کرے, اور پاکستان میں پھیلائی ہوئی نفرت کو منیمائز کرے, کم کرے, ختم کرے, اور مذاکرات کے راستے کی طرف جائے. ادروائز بند گلی میں ایسا گم ہو جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کون سی جیل میں ہے. پتہ بھی نہیں چلے گا کون سی جیل میں. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ مذاکرات کروانے جا رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہوگا تو. اچھا نہیں تو خبر کیا ہے؟ مذاکرات جلد شروع ہو رہے ہیں؟ کوشش تو کروں گا. جو کچھ کہہ رہا تھا کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے. اچھا ایسے وقت پہ کہ میں فون پہ مصروف تھا. بالکل صحیح بات. چلیں اپنا, لیکن یہ اگر چیف جسٹس نہیں ہوں گے, چیف نہیں جسٹس چیف جسٹس چینج ہو جائے گا. ہاں چیف جسٹس وہ تو مقدمہ ہوگا, ان قانون کے اوپر پرکھا رکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد فیصلہ. اور وہ کوئی اکیلا فیصلہ تو نہیں کرے گا. ہاں یہ بھی اب اکیلا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. یہ تو بہت پہلے کہا تھا اپنا بلاول بھٹو نے کہ عمران خان کہ آپ کے جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے سہولت کار ہیں, جب تک وہ ہیں الیکشن ان کے بعد ہی ہوگا. یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ قدم بڑھائے مذاکرات کے لیے. تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے. وہ جو شہباز شریف کہہ رہے تھے مساق معیشت کر لو, وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے. وہ جتنی چیزیں تھیں, ہوتا تو یہ تھا جو میں نے دیکھا کہ وہ اسپیکر کے کمرے میں مذاکرات کے لیے گئے, اور ابھی جا کے پہلی بات شروع ہوئی ہے تو ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے. مذاکرات ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک یہ بات یہ جو گھر جو نظر آ رہا ہے, ایک منٹ, یہ جو گھر پچھلا نظر آ رہا ہے, اس گھر میں این آر او کے لیے لوگ آتے تھے. پیپلز پارٹی بھی آتی تھی, فوج بھی آتی تھی, پی ایم ایل کیو بھی آتی تھی, حکومت بھی آتی تھی, سب آتے تھے. کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. مذاکرات تو خاموشی سے شروع کیے جاتے ہیں. شور مچا کے مذاکرات تھوڑی ہوتے ہیں. شور مچا کے مذاکرات آپ نے افغانیوں کے ساتھ کیے, یہ طالبان کے ساتھ, تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں کیا نکل رہا ہے. نہیں, پالیٹکس سیکھیں. پاپولر لیڈر ہونا اور پالیٹیشین ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. عمران خان اگر چاہتے تو بہت پہلے الیکشن لے سکتے تھے بڑے آرام سے. وہ جس طرح الیکشن پہلا جیتے تھے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, مذاکرات کرانے تھے. لیکن اچھا اب یہ آخری سوال ہے کہ
جو کچھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ چکے ہیں اور جو موقف لے چکے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے. نہیں وہ عمران خان تو غلطی تسلیم کر لے گا، وہ معافی دینے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کیا بڑے ان کا کا حال ہے. جھگڑا نواز شریف سے نہیں ہوا تھا؟ کیا ان کا جھگڑا پیپلز پارٹی سے نہیں ہوا تھا؟ لیکن اس طرح سے کبھی نہیں ہوا جو ابھی ہوا. میر جعفر غدار تو پھر اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہیے نا. پھر اتنی کی مداخلت ٹھیک تھی جس میں اتنی گالی دی پڑتی تھی. وہ بھی تو سوچیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. تو وہ باز آگے ان کو آنے ہی پڑے گا. چلے بہت شکریہ آپ کا عظیم چوئی صاحب. خبر آپ نے بے شک نہیں دی لیکن خبر دے دی یار. ڈھونڈیں جی، آپ بھی ڈھونڈیں اس میں خبر کیا کہاں ہے. اور کتنی خبریں واقعتاً خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ